بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو میرا سلام۔ جیسے آپ کو پتہ ہے، آج شہید شاہ نواز بھٹو کی سالگرہ ہے۔ ہر سال ہم یہ سالگرہ مناتے ہیں، نہ صرف شہید شاہ نواز کی مگر ہمارے سب شہیدوں کی سالگرہ اور برسی جب بھی آتی ہے ہم اس کو سالگرہ کو مناتے ہیں اور برسی کے موقع پہ بھی شہید کو یاد کرتے ہیں۔ جب بھی اس موقع پہ ہم ملتے ہیں مجھے ایک خیال ذہن میں آتا ہے کہ سرکاری پیپلز پارٹی والے کتنے بے غیرت ہیں۔ بے غیرت صرف ایک وجہ سے نہیں۔ جب ان کے چمچوں کو آپ دیکھو، جب ان کے چمچوں کو اور کوئی ملتا نہیں ہے، اور کوئی موقف نہیں ملتا، اور کوئی بات نہیں آتی، تو کہتے ہیں کہ بھائی محترمہ کی تو اتنی قربانیاں تھی، ان کی کیا قربانی ہے؟ تو قربانی آپ کے سامنے ہے، شہید کی قربانی، شاہ نواز کی قربانی آپ دیکھو۔ آپ اگر ہم شروع کر دیں، شہیدوں کا نام شروع کر دیں، لالا اسلم سے شروع کریں، لالا اسد کی چاہے علی ہنگوروں تک پہنچتے صبح ہو جائے گی، اتنے ہمارے شہید ہیں۔ مگر چیلنج سے میں پوچھتا ہوں، سرکاری پارٹی آپ ایک اپنا شہید کا نام دو، صرف ایک نام بتاؤ آپ کا، کون شہید ہوا ضیاء کے دور میں؟ ایم آر ڈی کے بھی جو لوگ شہید ہوئے وہ ہمارے لوگ تھے، جن کو پھانسی لگی وہ ہمارے لوگ۔ مگر جس طرح بات کرتے ہیں کہ بھئی ان کی کیا قربانی ہے، او بابا ٹھیکہ آپ نے نہیں لیا ہے قربانیوں کا، اگر کسی نے لیا ہے تو شہید بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے قربانیوں کا۔ صرف 70 کلفٹن میں بیٹھ کے ہاؤس اریسٹ، 70 کلفٹن کی ایئر کنڈیشن بنگلوں میں بیٹھ کے قربانی آپ نے اس طرح قربانیوں کی بات کی ہے کہ یہ تو کوئی قربانی نہیں ہے۔ دعا پڑھنا، کوئی یہ جا کے مزاروں پہ دعا پڑھنا، یہ قربانی ہے۔ جدوجہد کی تو میں نے اور میرے ساتھیوں نے کی ہے، شہید شاہ نواز بھٹو نے کی ہے، لالا اسلم نے کی ہے، لالا اسد نے کی ہے، علی ہنگوروں نے کی ہے۔ ایک طرف سے بات کرتے ہیں، اپنے قربانیوں کی بات کرتے ہیں، قربانی کی بات، اگر قربانی اگر نہیں دی ہے، اگر جدوجہد کی ہے، کس نے کوڑے کھائے، کس نے تشدد برداشت کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے برداشت کی کوڑے، پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے تشدد برداشت کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے مخلص کارکنوں نے قربانیاں اٹھائی۔ کہاں یہ کارکن؟ یہ سب ادھر بیٹھے ہوئے، میرے سامنے بیٹھے ہوئے، ہمارے پارٹی میں بیٹھے، آپ ہیں وہ لوگ جنہوں نے قربانی دی۔ میرے سب قربانی دینے والے سب میرے سامنے بیٹھے ہوئے، ادھر بیٹھے ہوئے۔ آپ کے پاس کون ہے؟ آپ کے پاس صرف مفاد پرست ہے، آپ کے پاس صرف مفاد پرست لوگ بیٹھے ہوئے، آپ کے پاس صرف ڈاکو بیٹھے ہوئے، آپ کے صرف شہید کے قاتل بیٹھے ہوئے۔ آپ پوچھتے ہو کام کیوں نہیں ہوا؟ ہمارا کام کیوں نہیں ہو رہا؟ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے۔ علی بات کر رہا تھا کہ 6 روپے پہلے آلو ہوتا تھا، ابھی 16 روپے، بھنڈی 18 روپے، ابھی 40 روپے۔ خواتین بیٹھی ان کو پتا ہوگا بہتر۔ مگر بات یہ کہ کیوں آپ کی پرواہ کیوں نہیں کی جاتی؟ ساتھ میں مخدوم خلیق نے بھی کہا کہ فلانا بھی ضیاء کے ساتھ تھا، فلانا بھی ضیاء کے ساتھ تھا، فلانا بھی شہید کے قتل میں ملوث تھا۔ بات بالکل صحیح ہے، مگر میں ایک اور بات کرتا ہوں، ڈپلومیسی کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ قاتلوں کو اگر ساتھ رکھا ہے تو یہ شہید کے خون پہ دھوکے بازی کی ہے، شہید کے خون پہ غداری کی ہے، جنہوں نے شہید کے قاتلوں کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ ایک طرف سے شہید کے قاتلوں کو بٹھاتے ہیں اپنے ساتھ اور شہید کے کارکنوں کو جیل میں، شہید کے قاتلوں کو اپنے ساتھ بٹھایا ہے اور شہید بیٹے کو کہتے ہیں دہشت گرد ہے، شہید کے قاتلوں کو پارٹی میں بٹھایا ہوا ہے، شہید کی بیوہ کو پارٹی سے نکال دیا، شہید کے گھر تک معاف نہیں کیا، شہید کے گھر المرتضیٰ پہ فائرنگ کی۔ پھر آپ کہتے ہو ہمارے کام کیوں نہیں ہو رہے؟
ہمارے لیے توجہ کیوں نہیں؟ ٹائم وقت کہاں ہے؟ وقت ان لوگوں کے پاس، اگر وقت ہوتا شہید کے کیس کو تو شروع کرتے واپس، شہید کے عدالت میں ان کے تاریخ کے لیے نام تو صاف کرتے۔ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اس چیز کے لیے۔ جو حکومت آتی ہے شہید کے ووٹ لے کے آتی ہے، ان کا اولین فرض بنتا ہے، پہلا فرض بنتا ہے کہ وہ شہید کا نام صاف کرے عدالتوں میں، تاریخ کے لیے نام صاف کرے۔ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے پتے ہو ہمارے پاس ہمارے کام کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے؟ توجہ نہیں دیتے ہمارے جنہوں نے وفاداری شہید کے خون کے ساتھ نہیں کی، جنہوں نے وفاداری شہید بیٹے شاہ نواز کے ساتھ نہیں کی، جنہوں نے وفاداری شہید کی بیوہ سے نہیں کی، جنہوں نے وفاداری شہید کے گھر سے نہیں کی، میرے غریب ساتھیوں، وہ آپ سے کیا وفاداری کریں گے؟ صرف حکومت لوٹ کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے ان کا۔ باقی دنیا میں حکومت ملتی ہے ایک مقصد کے لیے، ایک پروگرام ہوتا ہے کہ بابا آپ ہمیں حکومت دو، آپ ہمیں یہ ووٹ دو، ہم اس طرح آپ کا تعلیمی سلسلہ ٹھیک کریں گے، ہم اس طرح آپ کے دوائی کا سلسلہ ٹھیک کریں گے، اس طرح آپ کو نوکریاں دیں گے، اس طرح آپ کو قیمتیں کم کریں گے۔ تو حکومت تو ایک مقصد کے لیے لیا جاتا ہے۔ ادھر حکومت کس مقصد کا؟ اگر آپ نے چیئرمین شہید کا کیس ابھی تک نہیں کھولا، چلو آپ نہیں کر سکتے ہو، باقی ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، حکومت کوئی کسی مقصد کے لیے، صرف ایک مقصد ہے حکومت کا، لوٹ کھانا۔ جو چیز آپ دیکھو، چاول، ملک کا چاول ہڑپ، گندم ہڑپ، زکوٰۃ اشر پہ ہڑپ، اور پیٹ بھرتا نہیں ہے ان کا، پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ پانی پہ میں آتا ہوں بھی، ایک مولانا تھا، ایک آپ کو پتا ہے محترمہ تسبیح اٹھاتی ہے تو ایک مولانا نے پوچھا بیوی آپ یہ تسبیح پہ آپ کیا پڑھتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں۔ تو مولانا نے کہا کہ یہ آیت الکرسی تو بہت لمبی آیت ہے، آپ کس طرح اتنا جلدی آپ تسبیح چلا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نے آیت الکرسی کو مختصر کر دیا ہے، شارٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ نے کس طرح شارٹ کیا ہے؟ کہتی ہے ابھی میں پڑھتی ہوں کرسی 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 کرسی۔ تو حکومت کس کام کے لیے؟ پانی، لیاری میں پانی نہیں ہے، بابا لیاری میں پانی نہیں ہے۔ آدھی غلطی آپ لوگوں کی ہے، آدھی غلطی خواتینوں کی ہے۔ اس لیے جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے، خواتینوں نے آ کے ہمارے جلسوں کے سامنے کہا نہ میر نہ پیر، بے نظیر، توبہ کرو بھی، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ صحیح طرح ووٹ دو، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں 3 مہینے کے اندر ہر گھر میں نلکے کا پانی صاف پانی ہوگا، 3 مہینے کے اندر۔ غلطی نہیں دہرانا، بس اتنی میں ریکویسٹ کرتا ہوں۔ بات آئی الیکشن کی بات، الیکشن انشاءاللہ وقت آئے گا، وقت دور نہیں ہے، جو پورے ملک میں انتخابات ہوں گے اور آپ کی پارٹی، غریبوں کی پارٹی، مزدوروں کی پارٹی، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی، اصلی پارٹی، پیپلز پارٹی، ہر سیٹ پہ پورے ملک میں حصہ لے گی۔ مگر ابھی ہمارا ٹیسٹ آ رہا ہے، انتخابات کرنے کا فیصلہ پارٹی کا فیصلہ تھا، پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کا فیصلہ تھا، اس کے بعد آپ لوگوں نے بھی اس کی حمایت کی، اور آپ نے دیکھا کہ سرکاری والے ابھی سے گھبرا گئے ہیں، کبھی جج کو کہتے 1 ہفتہ اور دو، کبھی سپریم کورٹ کو کہتے 1 ہفتہ اور دو، اتنے گھبرا گئے تھے کہ ہم سن رہے تھے وہ اس سے جام معشوق سے ٹھا کرنے کے لیے تیار تھے کہ بابا تو ہی رہ جا، خلی کو نہ آنے دے، اس حد تک گھبرا گئے تھے۔ مگر ابھی ہو رہے الیکشن۔ اچھا، میری اور خلی کی کبھی سوچ بھی ہوئی ہے، اس لیے میں دہراؤں گا بات کہ ہم الیکشن میں آ رہے ہیں،
हम अपनी पुरअमन उम्मीद और नीयत आपको दिखा रहे हैं। जब से मैं वापस आया हूं, जब से जिया मरा है और हम लोग ने जब से जमहूरियत बहाल हुई है, हमने कहा अभी झगड़े का वक्त खत्म हो गया है, लड़ाई का वक्त खत्म हो गया है, अभी आइन बहाल होगा। हम आइन के तहत रह के हम जो भी कानूनी सियासत है, हम कानूनी सियासत करने के लिए तैयार है, हम कानूनी सियासत करेंगे। वैसे भी खलीक ने भी अपना ख्याल का इजहार किया है। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, एक बात कहूंगा सिंध के इंतजामिया को, सांगड़ के इंतजामिया को, कि हमारे रास्ते में रुकावट ना डालो। हम पुरअमन रहना चाहते हैं, मगर अगर तुमने रुकावट डाली, अगर तुमने जोर का मुजाहरा किया, तो याद रखो हमसे बेहतर जोर इस्तेमाल करना कोई नहीं जानता है। मेहरबानी।